بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو سٹوری میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق ہے لاہور سے، اور یہ حافظہ شکیلہ کی سٹوری ہے۔ حافظہ شکیلہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، 2 بچے ہیں، اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ہنستا بستا گھر کس نے کیسے اجاڑا، اور شکیلہ، حافظہ شکیلہ بلکہ اس کی زندگی کو جہنم کس نے اور کیسے بنایا۔ اس سے پہلے جو آپ نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل پر، اگر آپ ہمارا چینل کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں یا خود آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے GNTV HD 24، GNTV HD 24 ہمارا چینل یوٹیوب پر نکل آئے گا۔ ہیش ٹیگ کے ساتھ بھی لکھیں گے تو نکل آئے گا۔ ناظرین، سمر عباس نامی ایک نوجوان ہے، حافظہ شکیلہ جو ایک نوجوان عورت ہے، 2 بچے ہیں، گھر ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے شوہر سے مطلب اس کا کوئی خاصا جھگڑا، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ جو شیطان صفت آدمی سمر عباس، اس نے حافظہ شکیلہ کو ورگلایا، پھسلایا، اس کے گھر کو خراب کیا، اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اس کو مجبور کیا، اس کے شوہر کو مطلب طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ڈالا، اور حافظہ شکیلہ کی زبردستی اس نے اس کے پہلے شوہر سے طلاق دلوائی۔ جب اس کی طلاق ہو گئی تو اس بدبخت شخص نے اس کے ساتھ ایک فرضی سا نکاح کیا، یعنی جب اس نے ایک شک و شبہ کی بنیاد پر پہلے شوہر نے زبانی کلامی طلاق دے دی، پھر اس کو احساس بھی ہوا کہ میں نے یہ شاید غلط فیصلہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے ساتھ اس نے ایک ملی بھگت کر کے اس کے ساتھ ایک حلالے کی نیت سے ایک زبانی کلامی نکاح کروایا، وہ بھی زبردستی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، زبانی کلامی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس نے مجھے مطلب نشہ آور کوئی چیز دے کے باندھ کے انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا، اور مجھے نشہ آور چیز کھلا کے میرے ساتھ یعنی سہاگ رات ہم بستری وغیرہ بھی کر لی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو میرے پہلے شوہر کو مطلب یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ایک حلالہ مکمل ہو گیا تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ یعنی اس معاملے کے دوران جو ہے یہ عورت کہتی ہے کہ میں چند روز میں اس نے جو میرے ساتھ ہم بستری میرے ساتھ کی، میرے ساتھ اس نے ایک نام نہاد قسم کی زبردستی جو سہاگ رات منائی، اس سے یہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ حافظہ شکیلہ حاملہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اس کو اپناؤ۔ اس نے کہا جی یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، جو تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسی کشمکش میں، نہ میں پچھلے شوہر کی رہی، نہ میں یہ مجھے قبول کرے، بالخصوص اس کے ماں باپ قبول نہ مجھے کریں۔ میں نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دی تھانے میں کہ مجھے اس نے اس طرح ذلیل کیا ہے، میرا گھر تباہ کیا ہے، میرا یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ اس سمر عباس کا ہے۔ اس نے مطلب وہ وہاں سے تھوڑا بہت دے دلا کے خجل خراب ہو کے بالآخر اس کو پولیس نے پکڑ لیا، اس کو جیل ہو گئی، لیکن اس نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ یعنی میرا کام اس نے کہا کہ DNA پہ پہنچ گیا، کیونکہ وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا سمر عباس اپنے بچے کو، تو معاملہ DNA تک عدالت نے کہا جی DNA کروائیں، کلیریفیکیشن ہو جائے کہ بچہ واقعی سمر عباس کا ہے۔ جب DNA تک معاملہ گیا، ابھی رپورٹ نہیں آئی تو اس نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں، نکاح نامہ بھی بنوا لیا، عدالت میں لکھ لکھا بھی کر لیا، میں نے اگر آپ کو طلاق دی اتنا سونا 5 لاکھ روپیہ نقدی بھی دوں گا، اور میں کرتے کرتے وہ کہتی ہے ایسے معاملہ چلتا رہا۔ لیکن اس کا جو باپ تھا اس نے پھر اس میں رول ادا کیا، اور وہ اپنے بیٹے کو زبردستی میرے سے الگ کر کے لے گیا۔ اس نے کہا جی ہم نے آپ کو نہیں رکھنا، آپ ہماری بہو نہیں ہو، فلاں ڈمکاں، اس کی پچھلی زندگی بھی تباہ کی۔ اب وہ کہتی شکیلہ، حافظہ شکیلہ بیچاری اتنی مجبور ہو گئی ہے پولیس کے پاس جا کے دھکے کھا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو انصاف ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، جو کہ غیر مسلم معاشرہ جس کے انصاف پہ، جس کے قانون کے اوپر، جس کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہم رشک کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ تو لیکن ناظرین، ہمارے مسلمان ممالک میں بالخصوص جس طرح کے پاکستان میں آج کل حالات چل رہے ہیں
کسی بندے کو انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، لوگوں کے پرچے نہیں ہوتے، لوگوں کی ایف آئی آر درج تک نہیں ہوتی، بڑی بڑی ایف آئی آریں آپ کو پتہ ہے کہ درج نہیں ہوئیں۔ اسی طرح ناظرین یہ جو خاتون ہے حافظہ شکیلہ بیچاری، وہ کہتی جی میں اب کرائے پہ رہتی ہوں، 2 بچے میرے پہلے شوہر سے ہیں، تیسرا میں اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، میرا جسم اس قابل نہیں ہے، میرے بچے کو کئی بار نقصان پہنچ چکا ہے، میں بیمار ہو چکی ہوں، جو ظلم و زیادتی میرے ساتھ اس شخص نے کی ہے اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ پچھلا شوہر جو ہے وہ اس نے مجھے گھر سے ظاہر ہے جب میرا نکاح آگے ہو گیا تو اس نے نکال دیا، اب میں کرائے پہ رہ رہی ہوں۔ اس کی مدد کے لیے میں آپ کو نمبر بھی دوں گا، اس کو آپ اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو اس سے رابطہ کر کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی۔ ناظرین یہ حافظہ، قرآن پاک کی حافظہ شکیلہ خاتون بیچاری اب حاملہ اینڈ کے تقریباً دنوں میں بیچاری جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ وہ کہتی میں کام تو کرتی ہوں لیکن میں اب کام اس حالت میں کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری جو صورتحال ہے، میرا جو بچہ ہے اس کو اون بھی کوئی نہیں کر رہا، جس کا بچہ ہے وہ اون نہیں کر رہا، اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کام میں کر نہیں سکتی، میری صحت اجازت نہیں دے رہی، مطلب مجھے بیماری، کئی دفعہ میں بیمار ہو چکی ہوں، میری صحت خراب ہو چکی ہے اس سے۔ ایک ہستہ بستہ گھر ثمر عباس خبیث شخص نے اجاڑا اور اس عورت کو در در کا ایک بھکاری بنا دیا، اور اس عورت کو ایک اکیلی رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا مجھے ڈر بھی لگتا ہے، میں خوف سے رات کو سو بھی نہیں سکتی، اکیلی عورت ہوں، میری مخالفت بھی ثمر عباس کی فیملی سے ان سے بن گئی، اب میرے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں، کیا زیادتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں نمبر بھی آپ کو دوں گا، کوئی بھی شخص جائز کیش، کوئی بھی شخص کسی طریقے سے اس کی مدد کرنا چاہے، ہیلپ کرنا چاہے، اس کے آپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں جسٹ فار یہ ایک خیر سگالی، ایک نیکی کے تحت یہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے اس کی ہیلپ ہو جائے، وہ کرائے پہ بھی رہتی ہے، حاملہ بھی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے، 2 3 تیسرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، تو اس کو لازمی طور پر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔